بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے رد الحاد کے اصول اور ضوابط۔ آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے کیونکہ جب ہم منکرین خدا اور منکرین مذہب سے بات چیت کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان اصولوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کے سوالات کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے، دوسرا ان کے سوال کے جواب جب دینا مشکل ہوتے ہیں تو ان کے سوال مضبوط نظر آتے ہیں۔ اکثر سوالات میں ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہے جو ہر آدمی کے پیش نظر نہیں ہوتی، یعنی ان پیچیدگیوں کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا، اس لیے ان سے بات چیت کے لیے اصول اور ضوابط کا سمجھنا اور انہی اصول و ضوابط اور قواعد کی روشنی میں بات چیت کرنا، یہ بات چیت میں آسانی بھی ہو جاتی ہے اور گفتگو کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سائل کی نیت بھی سمجھنا ہے تو اس کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں رد الحاد سے پہلے رد الحاد کے اصولوں کو بہت زیادہ سمجھ لینا چاہیے اور پھر گفتگو کے دوران ان اصولوں کی رعایت رکھنا، ان کو مد نظر رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا اصول کہ علم کے ذرائع کیا ہے یا ثبوت کے ذرائع کیا ہے، سورس آف نالج یا سورس آف پروف، یعنی جب ہم کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے جاننے اور ثابت کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو جتنی بھی چیزیں آج تک ہم جان چکے ہیں اور جانتے ہیں تو ان کے جو اصول، ان کے جو ذرائع ہیں اور ان کے جو سورسز ہیں وہ تقریباً 3 ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ، حواس خمسہ یعنی 5 سینس، یہ پہلا ذریعہ ہے کسی چیز کو جاننے کا اور کسی چیز کے ثبوت کا، یعنی 5 حواس: آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگھنا اور ہاتھ سے مس کرنا۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو چکھ لیتے ہیں زبان سے تو اس کے ذائقے کو جان لیتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو سونگھ لیتے ہیں تو اس کی بو کو جان لیتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو ہاتھ سے مس کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کی گرمی یا ٹھنڈک یا اس کی سختی یا اس کی نرمی، یہ چیزیں ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو ہمیں جو چیز، یعنی بہت ساری چیزوں کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ان حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جاننے کا اور کسی چیز کو ثابت کرنے کا جو پہلا ٹول ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ ان حواس خمسہ میں سے آنکھ اور کان کا تعلق مشاہدے سے ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر اور کان کے ذریعے سے سن کر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اگر علم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آبزرویشن، یعنی مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم۔ باقی ہاتھ اور ناک اور زبان
ان چیزوں کو استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ، یعنی تجربہ۔ ان چیزوں کے ذریعے سے تجربہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کا تجربہ ہے کسی چیز کے بارے میں کہ ہاتھ لگا کر آپ جان لیتے ہیں۔ بہت سارے اندھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اگر کاغذ دیں گے سودا لینے کے بعد تو وہ جان لیتا ہے کہ اس نے کاغذ دیا، نوٹ نہیں دیا۔ اگر آپ اس کو 1000 کے بجائے 500 کا نوٹ دیں گے یا 100 روپے کا نوٹ دیں گے تو وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے 1000 دینے تھے اور 500۔ آپ اگر 1000 کا نوٹ دیں گے اور آپ کو اس کا وہ کھلا دینا چاہے، اس میں سے 500 بھی دے دے گا، اس میں سے آپ کو 100 کا نوٹ بھی دے دے گا گلے میں سے، اور 50 کا نوٹ بھی دے دے گا، 10 کا نوٹ بھی دے دے گا۔ یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کا ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے اس کو۔ اس طرح ہمارے اپنے گاؤں میں تقریباً 3 یا 4 بھائی ہے یا 5 ہے، وہ سب اندھے ہیں، تو وہ آپ ان کو نوٹ دے دے تو وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ 50 کا نوٹ ہے، 10 کا نوٹ ہے، یا 500 کا یا 1000 کا نوٹ ہے، سونگ کے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی ناک کا تجربہ ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح ہم جو چیزیں چکھتے ہیں تو وہ ہمارے تجربے سے گزری ہوتی ہے، یعنی چکھنے کا تعلق بھی تجربے سے ہے۔ بہرحال تو یہ حواس خمسہ ہے جو کہ علم کا اور ثبوت کا ذریعہ ہے۔ ان میں سے آنکھ اور کان کا تعلق مشاہدے، آبزرویشن سے ہیں، اور باقی 3 کا تعلق تجربے یعنی ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹ سے ہے۔ دوسرا ذریعہ اور دوسرا سورس وہ ہے عقلی استدلال۔ کامن سینس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ریشنل آرگومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ریشنل ریزننگ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عقلی استدلال، عقلی توجیہ۔ اس میں علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کبھی علت کے وجود سے معلول کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے کہ بھائی علت ہے تو معلول بھی ہے۔ کبھی معلول سے علت کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے کہ بھائی معلول موجود ہے تو اس کی علت بھی ہے، کیونکہ کوئی معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ نے کتابوں میں، منطق کی کتابوں میں اس کی مشہور مثال پڑھی ہے، دلیلی لمی اور دلیلی انی۔ دلیلی لمی یعنی علت سے معلول پر استدلال کرنا۔ اس کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ آگ کو دیکھا تو دھوئیں کا علم خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ آگ دھوئیں کی علت ہے۔ تو علت کو دیکھا تو آپ نے کہا بھائی دھواں ضرور ہوگا، آگ لگی ہے تو دھواں بھی ہوگا، دھواں بھی اٹھے گا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل لمی، لم یعنی علت سے معلول پر استدلال کرنا۔ دلیل انی یعنی معلول سے علت پر استدلال، کہ معلول کو دیکھا آپ نے، بہت دور سے کسی اٹھے ہوئے دھوئیں کو دیکھا تو آپ کہتے ہیں یار یہاں کہیں فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے شاید۔ تو آگ کو آپ نے دیکھا نہیں، نہ آپ کو کسی نے کہا، نہ آپ کی تپش آپ کے جسم نے محسوس کی، لیکن آپ نے دھواں دیکھا اٹھتے ہوئے، تو آپ کی عقل نے خود بخود فیصلہ کر دیا کہ بھائی دھواں ہے تو کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معلول کو دیکھ کر یا معلول سے علت کے وجود پر استدلال کرنا۔ دوسری مثال، مثلا آپ بلوچستان یا سندھ کے ریگستان میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو پاؤں کے نشان نظر آئے، تو آپ نے کہا کہ یار یہاں یہ ان نشانوں سے، آپ نے کہا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو اس گزرنے والے کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، نہ کسی نے بتایا، لیکن اس کے پاؤں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ پاؤں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے بھیڑ یا بکریاں گزری ہے، اور نشان بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں رات میں
1 یا 2-3 سانپ جو ہے نا یہاں سے گزرے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سندھ میں تو باقاعدہ طور پر بہت سارے یعنی ایسے ماہرین ہیں کہ جو بڑی بڑی چوریاں پکڑ لیتے ہیں قدموں کے نشانوں سے، کیونکہ وہ قدموں کے نشانوں پہ جا کے بینس چور یا پیسہ چور تک وہ پہنچ جاتے ہیں آرام سکون سے۔ تو یہ ہے کہ بھائی معلول سے آپ نے کیا کیا؟ علت کے وجود پر استدلال کیا، صحیح ہے۔ نشانی سے آپ نے نشان والے کے علم کا حصول کیا، یعنی علم حاصل کیا۔ اس کو کہتے ہیں کامن سینس استعمال کر کے کسی چیز تک پہنچنا، یا عقلی استدلال، یا ریشنل ریزننگ، یا ریشنل آرگومنٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہماری زندگی میں ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا ذریعہ جو ہمیں چیزوں کے بارے میں علم دیتی ہے، اور یہ چیز ہمارے ہاں بہت شائع ہیں، اس کا اعتبار ہے، ہماری زندگی میں اس کا عمل دخل ہے، وہ ہے سچی خبر، صحیح، یہ ٹرو نیوز، سچی خبریں۔ ہم اپنی زندگی میں کسی سچے یا ایماندار اور دیانتدار ہانسٹ پرسن سے، یعنی ایماندار شخص سے جب ہم کوئی بات سنتے ہیں، تو اگرچہ وہ جس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے وہ چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ چیز ہم نے سنی نہیں ہے، نہ ہماری عقل اس کو یعنی بتا سکتی ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، ایماندار ہے، سچا ہے، تو اس کی بات کو ہم سچ مان لیتے ہیں اور اس چیز کا وجود مان لیتے ہیں۔ مثلا ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں جو ہے نا فلاں چیزیں جو کہیں پر نہیں ہے، تو ایسی چیزیں ہیں ہر ایک کے علاقے میں یا ہر ایک کی بستی میں، ہر ایک کے گاؤں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا استعمال کی چیزیں ہیں، یا کام کاج کی چیزیں ہیں، ہر علاقے کے اپنی اپنی چیزیں، تو وہ ہم نے نہیں دیکھی ہوتی، اور نہ ہماری عقل ایسے استدلال کر سکے کہ یار ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے، عقل تو نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا رہے تھے بھائی ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے یا ایسی چیزیں، تو چونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، یعنی عام روٹین میں آپ جھوٹے نہیں شمار ہوتے، سچے شمار ہوتے ہیں، آپ کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ہم اعتبار کر لیتے ہیں، ہاں بھائی آپ کے گاؤں میں ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا تھر پھار کر ہم گئے تھے ایک دفعہ، تو وہاں پر ایسی سبزیاں جو میرے خیال میں پوری دنیا میں نہیں ہیں، اور صرف وہاں جو ریت اور صحرا ہے نا، تو وہ وہیں پر اگتی ہیں وہ سبزیاں، عجیب سی پلیوں جیسی سبزیاں ہیں، انہوں نے نام بھی رکھے، ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ 1-2 نوالے لیں گے تو دل نہیں کرے گا، 2-3 نوالے لیں تو پھر آپ کا دل کرے گا یہیں کھاؤ، اور پتہ نہیں زندگی میں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اگر ترپھارکر کا کوئی آدمی یہاں پر ہو اور وہ ہمیں کہے کہ بھائی ہمارے ہاں ایک سبزی ہوتی ہے جو صرف تھر میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، تو اب ایسی سبزی نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ کانوں سے ہم نے اس کے بارے میں سنا، اس کی آواز نہیں سنی، ٹھیک ہے، سبزی کی آواز تو نہیں ہوتی، نہ اس کا آنکھوں سے رنگ دیکھا، یعنی بالکل ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے۔ عقل سے بھی ہم اپنی طرف سے ایزیوم کر کے نہیں کہہ سکتے یار ایسی بھی سبزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سوچتے تو نہیں کہ فلاں جگہ میں ایسی سبزی ہوگی، ایسی ہوگی، نہیں، لیکن ایک تھری آدمی ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں یہ سبزی ہے، اور میں چھٹیوں میں جاؤں گا آپ کے لیے پکا کر لاؤں گا یا کچی لاؤں گا، ادھر پکا لیں گے، سب کھا لیں گے۔ تو بھائی اگر وہ سچا ہے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، ہاں بھائی ان کے ہاں ایسی سبزی ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں بالکل وہ ہے، ایک کامن سی بات ہے کہ ہم سچے آدمی اور ایماندار آدمی کی بات کا اعتبار کر کے کئی چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں۔ مثلا آج نیٹ بند ہے، سوشل سائٹ سب بند ہے مثلا، لیکن ہمیں کسی جگہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، مزمل کہے کہ ہمارے مستونگ میں ایسے ایسے ہوا،
بہت بڑا واقعہ ہوا، نہ نیوز میں آیا، نہ کسی نے دیکھا، نہ ہمیں کسی نے وہاں سے کال کی، لیکن ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا۔ اور مزمل عام روٹین میں جھوٹ بھی نہیں بولتے، یعنی سچے آدمی شمار ہوتے ہیں، تو ہم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہاں بھائی یہ مستون کے ہیں تو مستون کے بارے میں اس نے ایسے تو خبر نہیں اڑائی نا، بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے معدے میں یا جسم میں، تو ڈاکٹر ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے، تو ڈاکٹر ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کی فلاں بیماری ہے، تو ڈاکٹر کے بتانے سے ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اپنا مشاہدہ کیا، اپنے تجربہ استعمال کیا، مشینری استعمال کی، لیکن ہم نے اس بیماری کا جو وجود مانا ہے وہ تو ہم نے ٹیسٹ یا آلات کے ذریعے سے نہیں دیکھا نا، ہمارا تو تجربہ نہیں ہے، اس پہ مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ اور تجربہ اس کا ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے مان لیا، کیونکہ ڈاکٹر ایسے جھوٹ نہیں بولتے کسی کو بیماری کا۔ کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو کینسر ہے، تو ہم مان لیتے کہ نہیں مان لیتے؟ مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ ڈاکٹر کا یہ پیشہ ہے، اور اس حوالے سے ہم ڈاکٹر کو سچا اور بااعتماد مانتے ہیں۔ تو سچا اور بااعتماد آدمی ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس بیماری کے وجود کو مان لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب ہم ملحدین سے بات چیت شروع کریں تو سب سے پہلے ان سے یہ طے کرے کہ بھائی آپ کے نزدیک سورس آف نالج کیا ہے، ریفرنس کیا ہے آپ کے پاس، یعنی آپ کس چیز کو مانو گے۔ آپ اگر مجھ سے بات کرو گے تو آپ کے پاس جاننے کا اور ثبوت کا ذریعہ کیا ہے، آپ کس چیز کو مانتے ہیں، تو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عموماً ملحدین پہلے دو کو تو مانتے ہیں، یعنی حواس خمسہ اور عقلی استدلال۔ بہت سارے جو سائنٹزم کے مریض ہے، سائنٹزم سے متاثر ہے، تو وہ پھر عقلی استدلال اور فلسفے کو بھی نہیں مانتے، وہ صرف اور صرف مشاہدے اور تجربے کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے طے کرنا ہے، اگر وہ تینوں چیزوں کو مانے تو ٹھیک ہے، پھر آگے بات چیت چلے گی، اور اگر وہ تینوں چیزوں کو نہیں مانتا تو سب سے پہلے اس پہ بات ہوگی کہ اگر آپ صرف مشاہدہ اور تجربے کا اعتبار کرتے ہو تو عقلی استدلال کا کیوں نہیں کرتے ہو۔ عقلی استدلال کا پھر ہمیں سمجھا دے کہ بھائی اعتبار نہیں ہوتا، حالانکہ ہماری زندگی میں عقلی استدلال کا بہت اعتبار ہے، بہت چیزوں میں ہم عقل سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور ہم اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ہم سچی خبروں کا اعتبار کرتے ہیں، اگر سچی خبر کو زندگی سے نکالے تو زندگی چل ہی نہ پائے۔ مثلا میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے یا محمد علی ہے، ٹھیک ہے، یا میرا نام مزمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سائنس سے ثابت کرو تمہارا نام مزمل ہے۔ سائنس سے مطلب مشاہدے سے ثابت کرو، مجھے دکھاؤ آپ کے ڈی این اے کے کون سے کیا نام ہے حصے پر، کون سے ڈی این اے یا کون سے جینوم پر آپ کا نام مزمل لکھا ہو، نہیں دکھا سکتے۔ ہاں بھائی آپ عقلی استدلال، مجھے علت و معلول سے، کاز اینڈ ایفیکٹ سے آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ آپ کا نام مزمل ہے، مدثر نہیں ہے۔ یہ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، بلکہ ہم اس میں سچی خبر کا اعتبار کریں گے کہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا اس بارے میں، نام کے بارے میں، اکثر لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، تو سچ بولتے ہیں، سچ آدمی ہے، ایماندار ہے، تو اس نے بولا میرا نام مزمل ہے تو مزمل مان لیا، مدثر ہے تو مدثر مان لیا، عبداللہ ہے تو عبداللہ مان لیا، کوئی بھی نام بتا دے تو میں مان لوں گا کیونکہ یہ سچ آدمی ہے۔ بہرحال یہ طے ہوگا ان کے ساتھ کہ بھائی آپ مشاہدے اور تجربے کو مانتے ہو اور عقلی استدلال کو مانتے ہو اور سچی خبر کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ تو یہ جب طے ہوگا تو پھر بات چیت آسان ہوگی۔ عموماً ملحدین سے جب آپ اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے وجود کا ثبوت دو، تو ثبوت سے مراد وہی کہتے ہیں کہ سامنے دکھا دو. صحیح ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم، جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، جو مابعدت طبعیات چیزیں ہیں، جو غیر مادی چیزیں ہیں، تو ان کا تعلق دیکھنے سے اور سننے سے نہیں ہے. یعنی ان کو سمجھنے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ مشاہدے کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مشاہدے کا دائرہ نہیں ہے، بلکہ سچی خبر اس کا دائرہ ہے. تو سچی خبر اس کا ذریعہ ہے، سچی خبر اس کے ثبوت اور اس کے علم کا، اس کے جاننے کا ٹول ہے. تو اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو 2 منٹ میں ثابت ہو جائے گا، اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو پھر بات اس پر ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے پہلا اصول. انشاءاللہ آئندہ کوشش کرتے ہیں کہ دیگر اصول بھی جلدی پورا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.